اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ گنتے گنتے محسوس بھی نہ ہوا رمضان المبارک اپنی آخری منزلوں کو چھونے والا ہے، اور ہماری گفتگو ابھی تک درمیان میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ان چیزوں کو سمیٹوں تاکہ رمضان المبارک کے بعد اللہ پاک زندگی کرے آپ کی بھی اور میری بھی، تو ہم دیگر مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کر سکیں۔ کل میں نے فتح مکہ کی گفتگو شروع کی تھی، بات میری درمیان میں ہی رہ گئی تھی، کچھ مہمانوں کے آنے کے باعث میں اپنی بات کو پورا نہ کر سکا۔ شان و شوکت اور عظمت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں سب سے عظیم الشان غزوہ جو ہے وہ فتح مکہ کا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے جس میں فوجیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ غزوہ تبوک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ اور اللہ کے ہاں عزت، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جو غزوہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور شہادتوں کے لحاظ سے، لہو دینے کے لحاظ سے، قربانیوں کے لحاظ سے غزوات میں سب سے بڑا غزوہ غزوہ احد ہے، کہ جس میں 70 کے قریب جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا لہو اس دین اسلام کے لیے میدان احد میں بہا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ فتح مکہ کا غزوہ پیش کیوں آیا؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اور وہ اللہ کا گھر خالصتاً ابراہیم علیہ السلام نے بنانے کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، اور اس کی آبادی کے لیے بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اس کو آباد کرنے والا استاد، معلم، امام اور خطیب بھی بھیج دے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں۔ اور نمبر 2، مکہ ہر مسلمان کی ہی نہیں بلکہ ہر انسان کی اصل ہے، کہ انسانیت کی ابتدا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا جو گارہ بنایا، جو مٹی بنائی، اللہ پاک نے سب سے پہلے اسی جگہ کی اس مٹی کو لیا ہے، اس لیے کہ ساری دھرتی پہ پانی تھا، مٹی تھی نہیں، تو وہاں اللہ پاک نے پانی کو پہاڑوں پہ مار مار کے ایک جھاگ سی بنی، جھاگ سے پھر اللہ پاک نے وہ مٹی بنائی، اور پھر اس مٹی کا گارہ بنایا جس سے آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے وجود کو اور جسم کو بنایا۔ اور ساری دنیا کا سنٹر جو ہے وہ مکہ ہے۔ فتح مکہ کی ضروریات کیوں پیش آئیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ ہماری اصل ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت وحی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی، اور وہ گھر خالصتاً جناب نبی کریم علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ اور پھر ایک ظاہراً فتح مکہ کی وجہ بنی کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سن 6 ہجری میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ عمرہ کرتے بھی دیکھا، صحابہ کرام کو حلق کراتے بھی دیکھا، قصر کراتے بھی دیکھا، یہ سارا کچھ خواب کے اندر ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا۔
آپ ہمیشہ جب بھی کوئی خواب دیکھتے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اس خواب کو بیان کیا جاتا، اور صحابہ کرام سے بھی کہا جاتا کہ اگر کسی نے رات کو کوئی سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے تو خدمت نبوی میں اپنے خواب کو ظاہر کرے اور پیش کرے۔ یہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا، تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے اس خواب کو رکھا، اور خواب نبی کا جو ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نبوت کا 40واں حصہ نبی کا سچا خواب ہوتا ہے۔ آپ کا ہو، میرا ہو، کسی پیر فقیر کا خواب ہو، وہ قابل ایمان نہیں ہوتا، مثال ہوتا ہے کہ ہم اس کی مثال دے کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کا خواب قابل ایمان ہوتا ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھنا پڑتا ہے، اور یہ وحی کی علامات میں سے ایک علامت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی خواب سنا تو ہر ایک کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ عرصہ ہو گیا مکے سے آئے ہوئے، کتنا ہی اچھا ہو کہ اللہ پاک ہمیں عمرہ نصیب کر دے اور کعبے کا طواف نصیب کر دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عمرے کی تیاری کی، حالانکہ خواب کے اندر کو مدت نہیں بتائی گئی کہ کب یہ عمرہ ہوگا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دیدار مکہ کے لیے ہر مومن تڑپتا ہے، اور چاہے اللہ پاک اس کو سال میں 6 بار بھی نصیب کر دے، پھر بھی ایک تڑپ اور خلش رہتی ہے کہ پھر دوبارہ کب جاؤں، پھر دوبارہ کب جاؤں، پھر دوبارہ کب جاؤں۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی تیاری کی، تو آپ کے ساتھ 1400 یا 1450 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے مکے کا سفر کرتے۔ اہل مکہ کو بھی اطلاع مل چکی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہتھیار کے تھے، خالصۃ عمرے کی نیت تھی۔ ہاں، صرف ضرورت کے وہ ہتھیار جو ہر بندہ مومن ہر وقت ساتھ رکھتا ہے، بس اتنے تھے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لڑائی کی نیت سے نکلے تھے، نہ جہاد کی غرض تھی، خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور غرض کعبے کا طواف اور عمرہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل چکی کہ راستے میں قریشیوں کے جاسوسوں نے مکے میں اطلاع دی ہے اور مکے والے لڑائی کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو تبدیل کرتے ہوئے حدیبیہ، مکے سے جدے کا جو پرانا روڈ ہے، کو تقریباً 9 یا 10 میل کے فاصلے پر مکے سے حدیبیہ ایک کنواں تھا، ایک جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 1400 یا 1450 صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ اب دستور اور قانون کے مطابق جو اصول بھی ہے دنیا کا کہ اچانک انسان دشمنوں کے سر پر جا پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی چھڑ جائے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی چاہتے بھی نہیں تھے، اور لڑائی سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ لڑائیاں جہاں خون بہاتی ہیں وہیں گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، بڑے بڑے عزت والے بے عزت ہو جاتے ہیں اور بے عزت سروں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے بھیجے کہ ہم صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ اہل مکہ نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درخواست کو اور اس تمنا کو رد کر دیا۔ دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ شاید مالدار آدمی کی بات کو سن لے۔ یہ دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مالدار آدمی مالدار کی بات سنتا ہے، ہر کوئی اپنے سلسلے والے آدمی کی بات سنتا ہے اور وہ قبول بھی کرتا ہے اور قبولیت کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، چونکہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ جس عبادت میں اللہ کا نبی نہ ہو وہ عبادت عثمان کے لیے جائز نہیں ہے، کہ اللہ کا نبی ترس رہا ہو طواف کرنے کو اور عثمان اللہ کے کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آئے، میں اللہ کے نبی کو اپنا منہ کیا دکھاؤں گا۔ تو آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جب تک میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوں عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹی اطلاع ملتی ہے کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو ناحق قتل کر دیا۔ میں اختلافی مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ علم غیب کا دعویٰ سچا ہے یا جن کا نظریہ ہے وہ سچے ہیں یا غلط ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کرتا چلا جاؤں
کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود صحیح خبر نہیں مل سکی تھی، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم اس وقت تک مدینے واپس نہیں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کی بیعت سے فارغ ہو کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد کا ہاتھ ہے، میں بھی عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ رحمت والا نبی بھی جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے گا واپس نہیں جائے گا۔ اتنے میں جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، بتایا پھر بھی نہیں کہ عثمان غنی حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں مکے میں، بتایا پھر بھی نہیں، اس کی مرضی بتا دے نہ بتائے، مالک الملک ہے۔ فرمایا میرا نبی نیچے تیرا ہاتھ، درمیان میں یہ 1400 کا ہاتھ، اوپر میرا ہاتھ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ بھی شمار کر لو۔ اور پھر قرآن کی وہ وحی آئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، قسم کھائی ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے اور میں سب سے رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، سب کی بیعت کو قبول بھی کیا اور اللہ پاک نے سب کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی نازل کر دیا ہے۔ سورہ فتح 26ویں سپارے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی حیات ہیں، اہل مکہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح پہ تیار ہوئے اور گفتگو پہ تیار ہوئے۔ اب اہل مکہ کے لوگ آ رہے ہیں، یہ صلح ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ ایک صلح نامہ لکھا جاتا اور لکھنے والے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ ان میں ایک شرط ایسی تھی کہ اہل مکہ جو مکے میں قبائل ہیں عرب کے، ہم ان کو اختیار دیتے ہیں کہ جو چاہتا ہے وہ مدینے والوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہتا ہے وہ مکے والوں کا حلیف بن جائے۔ تو دو قبیلے پرانے آپس میں لڑنے والے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دینے کا کہا اور بنو خزاعہ نے جناب نبی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف بننا پسند کیا، اس لیے کہ دونوں کی آپس میں لگتی نہیں تھی۔ اگر ایک طرف چلا گیا ہے تو دوسرے کو یقیناً دوسری طرف جانا تھا، دونوں ایک طرف جا نہیں سکتے تھے۔ اب یہ صلح نامے میں ان کو اختیار دے دیا گیا اور بنو خزاعہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنے، اور حلیف بننے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چاہیں تو مدینے والے کا بھی ان کا ساتھ دیں گے اور مدینے والے ان پر کوئی تکلیف ہو گئی تو مدینے والے ان کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو بکر نے بدماشی کرتے ہوئے اس معاہدے کے بعد، معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اس معاہدے کو لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، وہیں آپ نے اپنے بال منڈوائے، صحابہ کرام نے حلق اور قصر کرائے، جانور ذبح کیے گئے۔ صحابہ کرام نے بادل نخواستہ اس صلح کو قبول کیا، اس لیے کہ اس میں ساری شرائط کفر والی تھی جو قبول کی گئیں، اہل اسلام کی کسی ایک شرط کو بھی قبول نہیں کیا گیا، لیکن قرآن نے اسے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ اسی کے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے فتح مبین اور فتح عظیم لکھ رکھی تھی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کے بعد موقع ملتا ہے، سکون ہوتا ہے، لڑائیوں سے بچتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے شہنشاہوں کو ایمان کی دعوت کے خطوط لکھے۔ اتنے میں سن 8 ہجری میں بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور بندے بھی بنو بکر کے مارے گئے، پھر حملہ کیا، پھر بھی انہی کے مارے گئے، پھر حملہ کیا، پھر بھی انہی کے مارے گئے۔ اب اہل مکہ سے انہوں نے تعاون کی درخواست کی تو اہل مکہ نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ زیادتی بھی تم نے خود کی ہے، ہم تمہارا کیا تعاون کریں، لیکن چونکہ حلیف تھے اتنی بات ضرور کہہ دی کہ چپ کرو، مدینے والوں کو اطلاع نہ ملے، نہیں تو مدینے والے ان کی ساتھ دینے کو مکے پر چڑھ دوڑیں گے، ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، کرو جو کرنا ہے۔ چنانچہ کعبے کے اندر ان کے 22 یا 23 آدمی بنو خزاعہ کے بنو بکر والوں نے مار دیے، جہاں پناہ لینے گئے وہیں پیچھے بھاگے اور ان کو مارا۔
اب بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کے گئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، حلیف تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینا ضروری تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقفیت احوال کے لیے اپنے نمائندے بھیجے اور نمائندوں سے کہا کہ اہل مکہ سے کہو کہ ان کی دیت دے، یا معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سردار مکہ اس وقت ابو سفیان مکے میں نہیں تھے، لیکن پچھلے قریشی مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندگان کو یہ کہہ کر جواب دیا کہ جاؤ نہ ہم دیت دیتے ہیں، ہم نے معاہدوں کو بھی توڑ دیا، ہم لڑائی کے لیے بھی تیار۔ اب ابو سفیان مکے میں آتے ہیں تو حالات کی نزاکت جب ان کے سامنے آئی تو وہ معاہدے کی تجدید کے لیے مکے والوں کے مشورے پر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو سفر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے، جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور نبی کی گھر والی ہیں۔ اللہ کی شان ہے، دشمنی اتنی انتہا کو ہے اور رشتہ اتنا قریبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داماد ہیں اور یہ حضور کا سسر۔ بیٹی کے گھر جاتا ہے، بیٹی باپ کو بٹھانے کے لیے اپنی چارپائی سے اپنے بستر کو بچھانے کی بجائے اکٹھا کر دیتی ہے، خالی چارپائی پر بٹھاتی ہے۔ باپ کہتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ بستر نبوت کا ہے، نبی کے بستر پر مشرک، نجس اور پلیت نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ ابھی تک مشرک ہیں اور مشرک پلیت ہوتا ہے، میں آپ کو نبی کے بستر پر کیسے بٹھاؤں؟ حضرت ام حبیبہ کی یہی بات میں نے اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی بات کہی تھی کہ جس نبی کے بستر پر ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا، کافر نہیں بیٹھ سکتا، ایک منافق نہیں بیٹھ سکتا، یارو تھوڑا سا سوچا کرو کہ اس نبی کے بستر پر ایک منافق، ایک غلط کار بیوی کیسے بیٹھ سکتی ہے اور کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ہماری عقلوں کا ماتم ہے، ہماری عقلیں نہ جانے کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہیں کہ ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں ہو سکی کہ ہم نبی کے گھر والوں پر تو کم از کم اپنی زبان کے یا اپنے قلم کے تیر اور نشتر چلانے سے باز آ جائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی مجھ سے دور ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تو اخلاقیات کو بھی بھول گئی، میں تیرا باپ ہوں۔ کہا ابا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بستر نبی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی اجازت دی، فرمایا باپ باپ ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مشرک ہو، اتنا سفر کر کے آیا ہے، ٹھنڈے پانی پلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ بیٹی نے باپ کی یہ عزت افزائی، مہمان نوازی والی ضرور کی۔ اب اس کی منشا تو یہ تھی کہ میں کسی طرح بیٹی کو کہوں کہ دربار نبوت میں میری سفارش پیش کرے، اس لیے کہ خامند کبھی کبھی بیوی کی بات قرب کی وجہ سے زیادہ جلدی قبول کر لیتے، لیکن جب گھر کے حالات دیکھے تو بیٹی سے کہنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدھا مسجد نبی میں جا کے ابو سفیان پہنچے۔ یہ بعد میں حضرت ابو سفیان بنتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا معاہدے کی کوئی تجدید نہیں ہوگی۔ اب آگے سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی آرام سے رہ رہے ہیں، ہم بھی آرام سے رہ رہے ہیں، آپ بھی بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، ہماری بھی تجارت ہوتی ہے، نہ لڑائی نہ جنگ، کتنا سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ بنو خزاعہ والوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اب اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو تو پہلے ہی خبر مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ معاہدے کی تجدید نہیں ہو سکتی۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، چاروں خلفاء کے پاس سفارش کے لیے جاتا ہے تو چاروں جگہ سے جواب ملتا ہے کہ جو جواب نبی کا ہے وہی جواب ہمارا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ اب وہ حضرت فاطمہ کے گھر جاتا ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، پتہ ہے اسے کہ نبی کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ کی سفارش کی درخواست کرتا ہے تو حضرت فاطمہ بھی یہ کہہ کے جواب دے دیتی ہیں کہ ابو سفیان ہمارے ہاں معاہدے مرد کرتے ہیں، اور جو نبی نے بات کہہ دی، جو میرے ابا نے بات کہہ دی، جو
چاروں نبی کے یاروں نے بیعت کہہ دی، فاطمہ میں کہاں جرت ہے کہ دربار رسالت میں جا کر تمہاری سفارش کرے؟ حضرت حسن کریم ماں کی گود میں بیٹھے کھیل رہے تھے، کہا کہ اسی بچے سے کہہ دو کہ اس معاہدے نامے پہ دستخط کر دے۔ کہا ابو سفیان ہمارے ہاں بچے معاہدے ناموں پہ دستخط نہیں کرتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی نے مذاق کیا، فرمایا مسجد میں کھڑے ہو کر یا مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگا دو کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اور تجدید ہو گیا۔ وہ اس مذاق کو نہ سمجھ سکا تو آواز لگا کر آخر مکے واپس آیا، تو مکے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ہوا۔ کہنے لگے علی نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل دیا تمہیں سمجھ بھی نہیں آئی۔ اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری شروع کی، اور اس تیاری کو ایسا راز میں رکھا کہ سوائے سیدنا صدیق اکبر اور سوائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی صحابی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کیا ہیں۔ فرمایا جہاد کی تیاری کرو، آلات حرب کو تیار کرو، تلواروں نیزوں اور بھالوں کو تیار کر لو۔ تیاری ہو گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو روزے کی حالت میں مدینہ پاک سے مکے کا سفر کرتے ہیں۔ پورا سفر کسی کو خبر نہیں۔ صحابہ کرام کو اختیار دے دیا گیا، جو روزہ رکھ سکتا ہے رکھ لے، جو نہیں رکھ سکتا نہ رکھے۔ جہاد کے سفر میں روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے اور نبوت سے اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک منزل پہ جا کر سرعام دن کو پانی پی کر اپنے روزے کو افطار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وادی قدید میں پہنچتا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ہر ایک کو یہی پتہ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر ہے، چونکہ طائف بھی مکے والے راستے پہ تھا، بنو حوازن سے جہاد ہے، لڑائی ہوگی، کسی کو کوئی علم نہیں۔ یہ ہے عظیم جرنیل کی عظیم صفت۔ جب تک آپ پردے اور راز میں بات رکھیں، دشمن تک خبر نہ پہنچے، تو جیت آپ کے قدموں کو چومے گی۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی دن راز کو فاش کر دیا تو پھر جیت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وادی قدید میں پہنچتا ہے تو یہاں حضرت عباس اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کے لیے مکے سے نکلے ہوئے مدینے کا سفر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو دیکھ کر فرمایا کہ چاچا یہ تیری آخری ہجرت ہے مدینے کی طرف، اس کے بعد کسی کی ہجرت نہیں ہوگی، سامان کو اور بچوں کو مدینے بھیج دو اور تم ہمارے ساتھ مکے چلو۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے، ایک آپ کے چچا زاد بھائی اور ایک آپ کے پھوپھی زاد بھائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن بن گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کو قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مدینے جا رہے تھے، راستے میں خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، فرمایا انہوں نے مجھے بہت دلی اذیتیں دی، ان کی کوئی توبہ اور معذرت قبول نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ جو اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ام المومنین حضرت ام سلمہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو پہلی دفعہ رد کر دیا۔ پھر حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو صلہ رحمی کا اور رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک آپ کے چاچا حارث کا بیٹا ہے اور ایک آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہے، یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات میں ہیں کہ رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی معذرت کو قبول کیا، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں پہنچ کر توبہ طائب ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جاتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا سفر کرتے ہیں، مراء الظہران یا وادی اسفان بھی جسے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں پہنچتا، رات پڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ہر خیمے والا اپنے خیمے کے باہر آگ کا بڑا بڑا الاؤ روشن کرتے ہیں۔ اب
10,000 آدمی ہیں، تو سوچیے اگر ایک خیمے میں 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، تو کتنے الاؤ آگ کے روشن ہوئے ہوں گے۔ اور اس میں حکمت بھی یہ تھی کہ مکہ قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن کی نظر پڑے، تو دشمن اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ایسا رعب میں آ جائے کہ دشمن کو ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہ آئے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اسی جگہ پر بنو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، ان کا سردار بھی اس انتظار میں روزانہ رات کو آتا تھا کہ شاید نبی ہماری حمایت اور مدد کو آ جائیں۔ راستے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاسوسی کا ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ اہل مکہ کو آخر دم تک اس منزل تک پہنچنے پر بھی اطلاع نہیں ہو سکی کہ یہ لشکر مسلمانوں کا کس طرف آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے۔ آخر یہاں حضرت عباس حضور سے اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے آپ کے عزیز اور رشتہ دار ہیں، یہ 10,000 کا لشکر اگر چڑھائی کرے گا تو مکے میں کون بچے گا زندہ؟ آپ ہی کے عزیز ہیں جو مارے جائیں گے، آپ رحمت والے نبی ہیں، آپ رحمت والے نبی ہیں، ان کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا یہ آپ بات کر رہے ہو، اہل مکہ نے تو مجھ سے معافی نہیں مانگی۔ حضرت عباس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو سفیان کو معافی کے لیے لاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اپنا خچر چاچے کو دیا ہے کہ اس پہ سوار ہو کر مکے جاؤ اور اہل مکہ سے کہو۔ اب اچانک اتفاق ایسا ہے کہ حضرت عباس نکلتے ہیں تو آگے پہاڑی پر ابو سفیان بھی اس لشکر کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے کس کا۔ اب حضرت عباس کے کانوں میں ابو سفیان کی آواز پہنچتی ہے، تو حضرت عباس ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں۔ ابو سفیان پوچھتا ہے، ابو الفضل یہ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا مجمع کس کا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے پاک نبی میرے بھتیجے کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تیرے بھتیجے کی بادشاہی اتنی بڑی ہو گئی؟ کہا بادشاہی کا نہیں، کہو نبوت اتنی زیادہ ہو گئی، یہ سب میرے نبی کے مرید اور شاگرد ہیں اور یہ مکہ کو فتح کرنے آئے ہیں، کہیں اور نہیں جا رہے۔ ابو سفیان اب بھی موقع ہے کہ جا کر نبوت کے ہاتھوں پر ایمان لے آؤ۔ اب حیل و حجت کرنے لگے تو حضرت عباس کے سمجھانے پر خچر پر سوار ہوئے، تو حضرت عباس خچر پہ بٹھا کر جناب ابو سفیان کو دربار رسالت میں لے آئے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، بالخصوص حضرت عمر کی، تو تلوار نکالی کہ دشمن رسول ہمارے ہاتھوں میں خود چل کے آ گیا۔ اتنے میں حضرت عباس نے کہا عمر میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ اب خیمہ رسول میں سیدھا جا کر خچر رکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو لایا ہوں اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا اس کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، فجر کے بعد میرے پاس لانا۔ اب ساری رات حضرت عباس سمجھاتے رہے۔ اب صبح حضرت عباس ابو سفیان کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اتنی بات کہی ابو سفیان ابھی بھی افسوس ہے کہ تیرے دل کے اندر اسلام نہیں اتر رہا، ابھی بھی نہیں اترا، ابھی بھی تجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حضرت عباس نے کہا پڑھ لے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اب سوچ رہا تھا تو حضرت عباس نے درخواست دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کا سردار ہے، اس کو کچھ رعایات دے دی جائیں، کچھ انعامات اس پر کیے جائیں، کچھ اکرام کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ مکے میں اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا ہم اسے پناہ دے دیں گے، اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان بولے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے بندے آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جو کعبے میں آ جائے گا اسے بھی پناہ دے دی جائے گی۔ کہنے لگا کعبہ بھی تو چھوٹا، اب یہ مسجد بڑی اس زمانے میں تو چھوٹی تھی۔ کہا کتنے بندے آئیں گے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ یہ بھی اعلان کر دو تیسرا ہماری طرف سے کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں۔ اب یہ انعامات و اکرامات کی بارش ہوئی تو اب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے کہ مکے میں جا کر میں اعلان کروں، تو حضور چاچا سے کہتے ہیں کہ اس کو ابھی جانے نہیں دینا، پہاڑی پہ کھڑے کر دو۔ اب ہمارا لشکر جب روانہ ہوگا تو یہ ہماری لشکر کی شان و شوکت کو دیکھے۔
اب جب صحابہ کرام کے قافلے 10,000 کی تعداد کے نکلتے ہیں، اب وہ پوچھتا جا رہا ہے یہ کون ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ جو قافلوں کے سردار تھے، جن کے ہاتھوں میں علم تھے، جھنڈے تھے۔ اب حضرت عباس ابو سفیان کو ایک ایک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آخر میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پر رونق، پر جمال، پر کمال قافلہ آتا ہے۔ لوہے کی خودوں میں مجاہدین، باڈی گارڈ، سپاہی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت سعد کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سعد نے ابو سفیان کو دیکھا تو زور سے اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی اور بدلے کا دن ہے، چن چن کے تم سے بدلے لیں گے۔ ابو سفیان نے نبوت کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کے پاک نبی آپ نے تو وعدہ کیا ہے، یہ تو مجھے دھمکی مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا سعد ایسا نہ کہو، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، ہم مکے والوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے، یہ رحمت والے نبی کی عجیب ادائیں ہیں، فدا ہو امی و ابی، میں سارے جہان کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں، حضرت سعد سے جھنڈا لے کر، اب سعد بھی ناراض نہ ہو کس کے ہاتھ میں دوں، تو حضرت سعد کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا تاکہ یہ باپ بھی خوش ہو جائے اور ابو سفیان بھی خوش ہو جائے۔ اب ابو سفیان سواری کو دوڑاتے ہوئے مکے پہنچتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی سواری پہ سوار اپنی اونٹنی پہ مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ادب و احترام میں اپنے اونٹنی کی کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے لہجہ نبوت میں سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مختلف ٹولیاں بنا دی، کہیں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، کہیں حضرت زبیر کو، چاروں طرف سے کہا مکے والوں کا خون نہیں بہانا، ہاں اگر کوئی تمہارے مقابلے میں تلوار اٹھائے۔ چنانچہ کہیں بھی ایسا موقع نہیں آیا، ہاں صرف حضرت خالد بن ولید کی راہ میں ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں حضرت اکرمہ بنتے ہیں، اس وقت تک تو صرف اکرمہ تھے، ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی تو 21-22 بندے اس کے مارے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے کسی کا لہو نہیں بہا۔ اب اکرمہ نے جب یہ حالت دیکھی تو مکے کو چھوڑ کے جدے کی طرف بھاگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہی، حدیث میں آتا ہے، آپ طواف فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت علی زینبی، جو حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ سوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے ہیں۔ اب قریش کو آواز دے کر بلایا گیا، سارے قریشی آگے، فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو سب نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ معاف کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ عثمان ابن طلحہ شیبی کو بلایا گیا، جس کے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہوتی تھی۔ ہجرت سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کعبے کا دروازہ کھولو، میرا دل کرتا ہے میں اندر 2 رکعت نفل پڑھوں۔ تو اس نے کہا میں تیرے لیے کعبے کا دروازہ کھولوں؟ چلے جاؤ، تمہارے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان یاد رکھ، ایک دن آئے گا جہاں میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہے میں کھڑا ہوں گا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس نے کہا جاؤ، بہت دیکھے، وہ کبھی دن نہیں آئے گا۔ آج وہ دن آیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے بلاؤ، اور چابی لے آئے۔ تو وہ دھڑکتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چابی کو لایا، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی پہ کعبے کی چابی رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے جس دن میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی؟ اتنے میں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ سقایہ اور رفادہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم کعبے کے متولی اور خادم ہیں، لہٰذا آج کے بعد یہ چابی بھی ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے کہ کعبے کے کلید بردار بھی ہم ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو نہیں دیتے،
بعض مورخین نے لکھا حضرت علی کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں چابی مانگوں، لیکن مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہوئی کہ اتنے میں جبرائیل امین وہی لے کے آئے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اسی کو دے دو چابی جس سے لی ہے، اس سے کہو کہ یہ خدمت جو کعبے کی کرتا ہے ہم اس سے راضی ہیں، اور قیامت تک اسی کے خاندان میں رہنے کا اعلان کر دو۔ تو اس نے ان آیات کو سن کر کلمہ بھی پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں پہ چابی رکھی اور ارشاد فرمایا قیامت تک کوئی ظالم ہی تم سے چابی لے سکے گا، ورنہ تیرے خاندان ہی میں چابی رہے گی، اور آج تک وہ چابی اسی خاندان میں۔ قریش اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لینے لگ گئیں بیعت کرنے والوں کی۔ جب آپ مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں نے بیعت کی۔ اب ان میں وہ عورت بھی بیعت کرنے آئی ہے کہ جس کے قتل کا حکم جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے دے رکھا تھا۔ ہاں 8-10 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی یہ چھپ جائیں تو ان کی گردن یہاں مار دینا۔ اتنی اذیتیں دی انہوں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رحمت والے نبی نے ان کا مکے والے دن، فتح مکے والے دن مکے میں کعبے کے اندر قتل کا حکم دیا، اور ان میں کچھ مارے بھی گئے اور کچھ دربار رسالت میں معافی اور توبہ کے لیے آئے تو حضور نے معاف بھی کر دیا، جن میں ہندہ ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا میدان احد میں، جس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کرائے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آ بیٹھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بیعت اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل کے پیر کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو لمبا فرماتے، ادھر سے آپ پکڑتے ادھر سے پردے میں بیٹھ کر عورتیں پکڑتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈال دیتے اور فرماتے یہ پیالہ جا کر پردے میں بیٹھی عورتوں کے درمیان میں رکھ دو اور اس پانی میں ہاتھ رکھ کے وہ میری بیعت کریں۔ آج درمیان میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کھڑا کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کو سناؤ، پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پیرو، نبی سے بڑھ کر پیر کوئی نہیں ہے، میرا پاک نبی پیروں کا سب سے بڑا پیر ہے۔ آپ بھی بیعت فرماتے تھے، بیعت سنت ہے۔ وہ لوگ بھی جو جہالت جو کہتے ہیں بیعت بدعت ہے، بیعت سنت ہے، قرآن میں ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، سب سے پہلے اس چیز کی بیعت کرنی ہے کہ شرک نہیں کرو گی۔ ہندہ ہی پردے میں بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ اب بھی ہم شرک کریں گے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے خداؤں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا، جن کے آگے ساری زندگی سر جھکاتے رہے۔ آپ نے آواز کو سن کر جانا پہچانا، کہا ہندہ ہو؟ عرض کی ہندہ ہوں لیکن اب میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کر زنا نہیں کرنا۔ وہ کافرہ اس وقت مشرکہ اس سے پہلے تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول عزت والی کون عورت ہے جو زنا کے قریب جائے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یسرقنا، چوری نہیں کرنی۔ تو آگے سے کہنے لگی میرے خاوند کا آپ کو پتہ ہے ابو سفیان کا کنجوس ہے، گھر کے خرچے کو پیسے نہیں دیتا، کبھی کبھی اس کی جیب سے نکال لیتی ہوں، اسے بھی چوری کہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر کبھی کبھی تھوڑا بہت لے لو، بیوی لے لے خاوند کے، تو یہ چوری نہیں ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کا اعلان۔ مکہ فتح ہوتا، آپ 8-10 دن مکے میں رہتے ہیں۔ حضرت عتاب بن اسید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا گورنر بناتے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آج اذان کو، کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، حضرت بلال کعبے سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں۔ ایمان والا کعبے سے زیادہ عزت و عظمت رکھتا ہے۔ ایمان والو، آپ کعبے کی تو اتنی عزت کرتے ہو لیکن مسلمان کی عزت نہیں کرتے ہو، حالانکہ مسلمان کی عزت تو کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ کعبے کو پر کوئی پتھر مارے تو آپ اس کے خلاف جلوس نکالو، مسلمانوں پر پتھر ماریں، آپس میں تم لڑو مرو تو کسی کو مسلمان کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مسلمان بچیوں کی عزتوں سے کھیلو جن کی عزتیں کعبے کی عزت سے بھی زیادہ معزز ہیں۔ کعبہ نیچے رہ گیا، حضرت بلال اوپر چڑھو اور فرمایا جوتوں کے ساتھ چڑھو۔
میں قیامت تک آنے والی امت کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کالے رنگ کا بلال جب ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان کی برکتوں سے اللہ پاک وہ عزتیں دیتا ہے کہ کعبے سے بھی زیادہ معزز ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان تھا مشرک بچہ، ابو محذورہ کہا جاتا، وہ حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنے لگا تو صحابہ پکڑ کے لے آئے، ابھی مومن نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ بڑی جرت سے آگے سے کہتا ہے نقل اتار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے سناؤ۔ اب نقل اتارنے لگا، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا۔ جب آیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ، نبوت والا ہاتھ دل پہ رکھا، جیسے وہ سلسلہ نقش بندی کہ اولیاء دل پہ ہاتھ لگاتے ہیں نا، ایسے ہاتھ لگایا۔ اب وہ پھر پورا پڑھ نہیں سکا، اب کہنے لگا مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو انعام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں مکے میں مؤذن مقرر کر دیا، تمہاری آواز اچھی ہے، جرت سے، آواز سے، بلند آواز سے اذان کہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو مکے کا مؤذن بنایا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی 10,000 کو لے کر غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جو سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ۔ صحابہ کرام اپنی کثرت پہ عجب ظاہر کرنے لگے کہ آپ آج گاجر مولی کی طرح ہم کافروں کو کچل کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ تو وہی آئی، میرا نبی ان سے کہہ دو کثرت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اللہ کی مدد اور نصرت سے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو تو جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ کثرت، ارے بھائی کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہم کثرت پہ غالب کر دیتے ہیں، بڑوں کو شکست ہو جاتی ہے، چھوٹی جماعت کو فتح ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ 60,000 کا کافروں کا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو 60 سپاہی دے کے 60,000 کے مقابلے میں بھیجتے۔ اب تھوڑا سا سوچئے کہاں 60,000 اور کہاں 60، اور حالت یہ تھی ایمان کی کہ 60,000 10,000 کی لاشیں چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے سپہ سالار اپنے سپاہیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو کوئی ایک بھی زخمی نہیں تھا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کبھی کبھی چھوٹی سی جماعت اکثریت پہ غالب آ جاتی ہے، اس لیے کہ جنگیں اکثریت ہی غالب پہ نہیں جیتی جاتی کہ تعداد بہت ہے، نہیں، جنگیں جذبے اور ایمان کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں اور اللہ کی نصرت سے جیتی جاتی ہے۔ غزوہ حنین ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر غزوہ طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ اسی ایک ہی سفر میں ہوتا ہے۔ اب مکہ فتح ہو جاتا، اب قیامت تک کے لیے مکہ مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ۔ یہ 21 رمضان المبارک کو، 10 کو آپ نکلے، 21 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرمایا۔ اس ماہ مبارک نے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو کیا کیا انعامات ملے ہیں۔ میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کتنے دنوں سے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا تھا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک اپنے اندر کتنی عظمتیں رکھتا ہے تو میری امت دعا کرے کہ ہمیشہ رمضان المبارک رہے۔ یہ ایک مہینہ کیوں ہے؟ اور اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی بھی اس کا بدلہ رکھتا رہے تو اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رمضان المبارک کی برکتوں والی راتیں اور دن یہ کہاں سے لائے گا؟ انعامات کی بارش نہیں، موسلا دھار بارش۔ اور کہا گیا کہ باقی 11 مہینے لوگ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کی رحمت اللہ کے بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے کیا کیا لایا، اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق دے دے۔ اس لیے بزرگان دین کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ جملہ سنایا تھا کہ رمضان المبارک کے 6 مہینے پہلے سے وہ دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان المبارک نصیب کر دے، اور 6 مہینے اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد دعائیں ہوتی تھی کہ اللہ اسے قبول کر لے۔
نصیب بھی کر دے، بات نصیبے کی ہے، اور پھر بات قبولیت کی ہے۔ اللہ جس کو نصیب کرتا ہے، اس لیے کہ نصیبی بھی تو اسی کی مہربانی سے ہوتی ہے، اور جب نصیبی اس کی مہربانی سے ہوتی ہے تو پھر قبولیت بھی آسانی سے ہو جاتی ہے، پھر وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن روزہ اسی طرح ہو کہ جن چیزوں سے رکنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا رکنا ہے، اور جن چیزوں کا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا وہ کرنا ہے۔ صوم اسی کا معنی ہوتا ہے، رک جانے کا نام۔ ہم نے رکنا ہے اور ہم نے کرنا ہے وہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ یہ آخری دن ہے رمضان المبارک کے، یہ جاتی بہار کے دن ہیں، بہار جانے والی ہے۔ یہ ابر کرم جو برس رہا ہے اتنے دنوں سے، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، آئیے اس ابر کرم کو سمیٹیے، اپنی خالی جھولیوں کو بھریے، اپنے گھروں کو اس ابر کرم سے بھریے، اپنی اولاد کو نصیحتیں کیجیے، بیوی بچے، آس پڑوس، رشتہ دار، قریبی، جو اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہیں سب کو سمیٹنے کا کہیے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ آخر میں دعا کروں کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو قرآن یہ بھی اسی مہینے کا تحفہ ہے، یہ بھی اسی مہینے کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے نزول کی ابتدا اس ماہ مبارک کی ایک رات میں، جسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے، عزت والی رات ہے۔ اور جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ کتنا عزت والا ہوگا، اور جس امت کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس امت کی کتنی اللہ کے ہاں عزت ہوگی، اور جو ان ساری چیزوں کو عزتیں دینے والا اللہ کا قرآن ہے اس کی کتنی بڑی عزت ہے، اور جس نبی کے صدقے آیا ہے وہ نبی کتنا بڑا معزز ہے، اور جس اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ عزتوں کا خالق و مالک، سمندر جو عزتوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عزتوں کا کیا حق ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل اسی قرآن کے سلسلے میں بات کریں گے کہ چوتھا ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ یار، ہمارا وہ بیلی، ہمارا وہ کریم مہربان جسے ہم قرآن کریم کا نام دیتے ہیں، وہ کیا عزتیں رکھتا ہے، کیسے وہ آیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ دوستی نبھانے کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے۔ زندگی رہی تو کل سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔